السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سجاد تنین۔ ناظرین، امریکہ اور ایران کے درمیان جو پاکستان مذاکرات کرا رہا ہے، اس مذاکرات کی وجہ سے جو غریب آدمی ہے وہ فاقہ کشی پر مجبور ہو گیا ہے، کیونکہ پچھلے 2 روز سے پنڈی اور اسلام آباد بند ہے۔ پنڈی اور اسلام آباد میں جو ڈیلی پہ کام کرنے والے ورکر ہیں وہ بیچارے پریشان ہیں۔ ہوٹل بند کرا دیے گئے ہیں، ڈھابے بند کرا دیے گئے ہیں، اسی طرح اور بہت ساری جو جگہیں ہیں جہاں ریڑھیاں لوگ لگاتے تھے، کھانے پینے کی جو چھوٹے چھوٹے لگاتے تھے سٹال، وہ سارے بند کرا دیے گئے ہیں۔ ایون سبزی منڈی میں جو ہے وہ سبزی جو نہیں مل رہی لوگوں کو، اور وہ سپلائی بند کر دی گئی ہے۔ مین بڑی ٹریفک جو ہے وہ نہیں آ رہی اڈوں میں۔ اس کے بعد ٹرانسپورٹ کے سارے اڈے جو بسوں کے وہ بند کر دیے گئے ہیں، ٹرک نہیں آ رہا ہے، سپلائی نہیں آ رہی۔ تو ہم تو مذاکرات کرا رہے ہیں، لیکن ان مذاکرات میں حکومت پاکستان یہ نہیں سوچ رہی کہ 2 دن سے اسلام آباد بند ہے، وفاقی دارالحکومت بند ہے، اور یہاں غریب جو ہیں وہ فاقہ کشی پر مجبور ہو گئے ہیں، بہت مشکلات کا شکار ہیں۔ عام آدمی اتنا پریشان ہے جس کی کوئی حد نہیں۔ آج میں نے مختلف لوگوں سے بات کی، ایک ٹیکسی ڈرائیور جو ہے بیچارہ رونے لگ گیا۔ اس نے مجھے کہا جی ٹرانسپورٹ کے اڈے بند ہیں، میں تو سواری یہیں سے اٹھاتا تھا، لوگ گھروں سے ہی نہیں نکل رہے، سارے راستے بند کر دیے گئے، ہم کیا کریں۔ اسی طرح ایک اور آدمی مجھے ملا جس کا نام سعید اقبال ہے۔ اس نے مجھے کہا جی کہ میں تو ایک ہوٹل پہ کام کرتا تھا اور ہمارا ہوٹل بند کر دیا گیا ہے، کیونکہ ہمارا ہوٹل جو ہے وہ فیض آباد میں ایک ٹرانسپورٹ کے اڈے کے ساتھ ہے، اور وہ ٹرانسپورٹ کا اڈا بھی بند کر دیا گیا، وہاں کوئی گاہک نہیں آ رہا، ہمیں تو ڈیلی پہ دیہاڑی ملتی تھی، وہ بھی بند ہو گئی ہے۔ تو اس طرح کے بے شمار لوگ اور بے شمار واقعات مجھے لوگوں نے بتائے ہیں۔ ان کی وجہ سے لوگ جو ہیں وہ فاقہ کشی کا شکار ہو رہے ہیں۔ حکومت جو ہے وہ معلوم نہیں کہ یہ مذاکرات تو کرانا چاہ رہی ہے، بین الاقوامی سطح پر تو بہت کام کر رہی ہے، ہماری پولیٹیکلی قیادت، سیاسی قیادت، ہماری ملٹری قیادت بہت کام کر رہی ہے، لیکن اس غریب آدمی کی جو حالت ہے اس کو بہتر بنانے کے لیے کیا کر رہی ہے؟ غریب آدمیوں کے بارے میں کوئی نہیں سوچ رہی، ہماری کوئی قیادت نہیں سوچ رہی کہ یار یہ جو 2 دن سے اسلام آباد بند ہے، یہ لوگ جو مسائل کا شکار ہیں، جو بیچارے روزانہ کماتے ہیں اور روزانہ کما کے جو ہیں وہ اپنے گھر لے کے جاتے ہیں، پھر اسلام آباد میں جو مختلف جگہ پر جو تعمیراتی کام ہو رہے تھے، جو بلڈنگیں بن رہی تھیں، جو گھر بن رہے تھے، وہ سارے بند کرا دیے گئے ہیں۔ وہ لوگ پریشان ہیں، وہاں ڈیلی دیہڑی دار مزدور بیچارے کام کرتے تھے، ان کو کام نہیں مل رہا۔ تو یہ حکومت نے اس کے بارے میں بالکل کوئی نہیں سوچا کہ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، یہ اتنا جو ہم بند کر رہے ہیں اس کا کیا نتائج نکلیں گے، کیا امپیکٹ پڑے گا، معاشی صورتحال پہ کیا پڑے گا، کوئی پرواہ نہیں، کوئی سوچنے والا نہیں ہے۔ غریب آدمی جو ہے وہ پریشان ہے، غریب آدمی جو ہے وہ بہت زیادہ غربت، بے روزگاری کی وجہ سے پہلے ہی پریشان ہے، اوپر سے حکومت نے سارے ہوٹل بند کرا دیے ہیں، سارے کھانے پینے کی چیزیں جو ہیں وہ بند کرا دی ہیں، مارکیٹ ویسے 8 بجے بند ہو جاتی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کے بارے میں بظاہر ایسے لگتا ہے کہ حکومت کے پاس کوئی پلان نہیں ہے، کوئی منصوبہ بندی نہیں ہے عام آدمی کے لیے کہ عام آدمی کی حالت کیسے بہتر بنائی جائے۔ بجلی کے بلوں میں بے پناہ اضافہ ہو گیا ہے، گیس کے بلوں میں بے پناہ اضافہ ہو گیا ہے، اور لوگ گیس نہیں جلا رہے لیکن بل جو آ رہا ہے، لوڈ شیڈنگ 8 گھنٹے ہو رہی ہے، لوگوں کو بل آ رہا ہے۔ تو یہ حکومت جو ہے یہ کیا کرنا چاہ رہی ہے؟ اور مجھے یہ لگتا ہے کہ موجودہ جو مسلم لیگ کی حکومت ہے، شاید اس کا حشر بھی وہی ہوگا جو 2013 میں پیپلز پارٹی کے ساتھ ہوا تھا، اور پیپلز پارٹی کے سوائے سندھ کے علاوہ پیپلز پارٹی پورے پاکستان سے الیکشن ہار گئی تھی۔ اور یہ جو مسلم لیگ نون کی حکومت ہے، مجھے یہ لگتا ہے کہ ان کا تو مضبوط قلعہ پنجاب ہے، اور پنجاب میں ہی ان کو کامیابی ملنا بہت زیادہ امکانات کم ہو گئے ہیں، کیونکہ ان کی ناکامی کے جو امکانات ہیں وہ بہت زیادہ ہیں۔ یہ الیکشن میں ناکام ہو جائیں گے، کیونکہ غریب آدمی کے لیے تو کوئی کام نہیں کر رہا، کوئی کسی کے پاس ان غریبوں کے لیے مسائل کا، غریبوں کے روزگار کے لیے کوئی حل نہیں ہے، اور شور مچایا جا رہا ہے میڈیا پہ جی ہم مذاکرات کرا رہے ہیں، ہم مذاکرات کرا رہے ہیں۔ آپ یقین مانیں کہ بہت سارے لوگوں نے مجھے یہ کہا کہ جنگ تو اسرائیل، امریکہ اور ایران کے درمیان ہے، لیکن پاکستان میں اس کا امپیکٹ اتنا پڑ گیا کہ جنگ سے زیادہ یہاں برے حالات ہو گئے ہیں۔ پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا ہے، ڈیزل کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا ہے۔ جب پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے، یقین مانیے کہ ہر چیز مہنگی ہو جاتی ہے۔ آپ کسی ریڑھی والے سے، کوئی ریڑھی والے سے آپ ایک چھلی لیں اور اسے وہ کہیں تو وہ کہتے ہیں جی پیٹرول اتنا مہنگا ہو گیا، ہر چیز مہنگی ہو گئی، اس کے ریٹ بھی زیادہ ہو گئے ہیں۔
تو قیمتوں کو کنٹرول کرنے میں بھی یہ حکومت ناکام ہے۔ پنڈی اسلام آباد میں لوگ اپنی مرضی کے ریٹ وصول کر رہے ہیں، حکومت کے معلوم نہیں وہ ادارے، ضلعی انتظامیہ کے ادارے کہاں گئے ہیں جو چیزوں کو کنٹرول کرتے ہیں۔ تو یہ جو ایک صورتحال تھی، ایک تو یہ آپ کے سامنے رکھنی تھی کہ یہ جو مذاکرات کے معاملات میں ہم جو بہت خوش ہو رہے ہیں، اس کا امپیکٹ عام آدمی پہ کیا پڑ رہا ہے۔ دوسری جانب میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت کوشش کی جا رہی ہے کہ ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات ہو جائیں، لیکن ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے ایران جو ہے ان مذاکرات میں کوئی دلچسپی نہیں لے رہا۔ ہماری تو یہ کوشش ہے، ہماری حکومت کی، ہماری ملٹری قیادت کی یہ کوشش ہے کہ یہ مذاکرات کامیاب ہو جائیں، ان مذاکرات کی کامیابی کے بعد خطے میں امن ہو جائے۔ لیکن صدر ٹرمپ کے جو ٹویٹ ہیں، صدر ٹرمپ کے جو بیانات ہیں، ان بیانات سے نہیں لگتا کہ وہ جنگ کا خاتمہ چاہتے ہیں۔ یہ ساری صورتحال آپ کے سامنے ہے ناظرین۔ اب آپ دیکھیں کہ ان مذاکرات میں بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں، بہت ساری کامیابی کے جھنڈے گاڑے جا رہے ہیں، لیکن جو غریب آدمی ہے، جو مزدور آدمی ہے، جو محنت کش آدمی ہے، وہ تو فاقہ کشی پر مجبور ہے، اور اس کے لیے حکومت کچھ نہیں کر رہی۔ اسی کے ساتھ سجاد ترین کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔